الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عفت مآب ماں اور بہنوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین ہم کو ملا ہے وہ مکمل دین ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دین کو، جس کا نام اسلام ہے، اس کو اپنا پسندیدہ دین فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ پر یہ ہی آیت اتری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے نبی، جس اہم کام کے لیے، جس بڑی ذمہ داری کے لیے میں نے تم کو بھیجا تھا، وہ اب کام مکمل ہو چکا ہے، اور یہ بات میری نعمتوں کے اتمام کے طور پر ہے، اور میں جس دین سے خوش ہوں، راضی ہوں، وہ یہ دین اسلام ہے۔ اب یہاں آپ کے ہاتھوں یہ مکمل ہو رہا ہے۔ کچھ اشارہ تو سورہ نصر میں بھی ہو چکا تھا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد کی بات بھی ہے، فتح کی بات بھی ہے۔ صحابہ کو خوشی ہونی چاہیے کہ دین غالب ہو رہا ہے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا ہے، اس وقت تو خوشی کا موقع ہے، دین غالب ہو رہا ہے، دین مکمل ہو رہا ہے، جس کے لیے ہم نے قربانیاں دیں، جس کے لیے ہم نے سنگھرش کیا، محنتیں کی، آپ رو رہے ہیں؟ حضرت عمر نے وہ مشہور بات فرمائی تھی کہ مجھے اس سورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی مہک آ رہی ہے۔ اس زمین پر کوئی بھی نبی جب اس کا مشن ختم ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو بلا لیا جاتا ہے۔ جب کامیابی مل جائے گی، فتح حاصل ہو جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ختم ہو جائے گا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک ہمارے درمیان نہیں رہ سکیں گے۔ اس لیے میں رو رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر کا یہ تفقہ تھا، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ ارشاد فرماتے تھے، مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ میں تم کو اس جگہ، اس وقت اور اس سال جس مل رہا ہوں آئندہ نہ مل پاؤں۔ یہ حجۃ الوداع تھا، خطبہ حجۃ الوداع تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو وصیت فرمائی تھی، آپ کے ذریعے دین مکمل ہوا۔ میں جس پہلو پر آج اپنی بھی توجہ اور آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دین تھیوری کی شکل میں نہیں دے دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے ساری دنیا کے لیے ایک مشعل راہ چھوڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل ہمارے لیے اسوہ ہے، پوری ذات گرامی اسوہ ہے، پوری زندگی اسوہ ہے۔ ہر شعبے میں آپ نے جو کچھ کیا، کہا، فرمایا، جس کی اجازت دی، سب اسوہ ہے۔ اسی لیے کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں، آپ کی حیات مبارکہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ مثالی شخصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے روشنی میں، آپ کی ہدایات کی روشنی میں بندے مومن کی زندگی کا سفر جاری رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، آپ کا کردار، آپ کی گفتار، آپ کی چلت پھرت، آپ کے تعلقات، آپ کے معاملات کھلی کتاب ہیں۔
قرآن مجید تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مظہر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابہ کو یہی جواب دیا تھا جنہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کی زندگی کے معمولات کیا ہیں، تو آپ نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں۔ کانا خلقہ القرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق برتاؤ قرآن ہی تو تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت ساری باتیں امت کے لیے بیان کی، وہاں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی امت کے لیے بیان کی، اور آپ نے وہ امور جو بہت دور رس ہوتے تھے، قیامت تک کے مسائل پر، امور پر جن کا اثر پڑنے والا تھا، اس کو آپ نے خاص طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر کے، اس کی تشخیص کر کے لوگوں کے سامنے اس پر عمل کر کے دکھایا تھا۔ جہاں قبائل تھے، جہاں نسلیں تھیں، جہاں زبان تھے، جہاں خطے زمین کا جھگڑا تھا، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ثابت کر کے بتائی، بلال تم کون سا عمل کرتے ہو کہ میں جنت کی سیر کے لیے جاتا ہوں معراج میں تو تمہاری قدموں کی آواز میرے آگے آگے چلتی ہے۔ حضرت بلال پریشان ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں سیدنا کوئی خاص عمل نہیں ہے جو سارے صحابہ کرتے ہیں وہ میں بھی کرتا ہوں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جب میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، اس کا اہتمام کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کا قد اسی وقت اوپر کر کے صحابہ کے سامنے بتایا تھا اور کہا تھا عرب کا ہونا، کسی خاص زمین کا ہونا، کسی خاص قبیلے کا ہونا، یہ وجہ شرف نہیں ہے۔ اذان دینے کا معاملہ ہوا تو بھی انتخاب آپ نے کیا، اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر، اجل صحابہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا کہا کے پکارتے ہوئے شرف محسوس کرتے تھے۔ یہ حضرت انس کون ہے؟ چھوٹے سے بچے، بچوں کے ساتھ بھی جو نمونہ آپ نے کیا وہ رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ، آپ کا سلوک، آپ کا تعلق میرے ساتھ ایسا تھا کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اور 10 سال تک میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن کسی چیز میں جس میں میں نے کیا ہو آپ نے یہ نہیں کیا کہا کہ اس کو کیوں کیا، اس کو کیوں نہیں کیا۔ حضرت زید غلامی کی زندگی میں تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں دیا تھا حضرت زید کو۔ حضرت زید کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ غلامی کا تصور مٹانا تھا آپ کو آئندہ دنوں میں، پوری رہتی دنیا تک کے لیے آپ نے انسان کی انسانیت کو اوپر اٹھانا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق و کردار کے سراپا نمونہ تھے، اس چیز کو لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کرنا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت زید کے ساتھ معاملہ کیا ہے غیر معمولی اہمیت کا حامل۔ حضرت زید کے معلوم ہے آپ کو، حضرت زید بچپن میں غلام ہو کر کے آ گئے تھے، چچا دیگر لوگ ڈھونڈتے ہوئے پہنچے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ان کی حاضری ہوئی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ اس بچے کو واپس لے جائیں اپنے وطن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا، ہم آئے ہیں اپنے بچے کو واپس لینے، پتہ چلا ہے کہ وہ آپ کے پاس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل، میں بچے کو بلاتا ہوں، آپ اس کو پہچان لیجئے، وہ آپ کو پہچان لیتا ہے، اور اگر بچہ آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان تھا، آپ کی رحمت تھی۔ انہوں نے کہا اس سے بڑھیا کیا بات ہو سکتی ہے، آپ تو معزز شخص ہیں اور یہ چیز آپ کے شرف اور کرم کا نتیجہ ہے، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ وہ بچہ ہم کو دیکھ کے پہچان لے گا اور ہم اس کو لے کے جا سکیں گے، آپ کی طرف سے اجازت ہے۔ بچہ آتا ہے، آپ پوچھتے ہیں ان کو پہچانتے ہو؟ کہا ان کو پہچانتے ہیں، یہ ہمارے چچا ہیں۔ کہا یہ تم کو لینے آئے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہا اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہو تو جا سکتے ہو، لیکن اگر تم میرے پاس رہنا چاہتے ہو تو میں اپنے سے کسی کو دور نہیں کر سکتا۔ بھری مجلس میں اس بچے نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو چھوڑ کے کہیں جانا نہیں چاہتا۔ ہکا بکا تھے چچا، ہکا بکا تھے خاندان کے لوگ۔ یہ وہ ہستی ہے جو ہمارے لیے رہنما ہے، ہمارے لیے اسوہ ہے۔ جب تک اس زمین پر سورج اگتا رہے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کی سیرت اور آپ کا جو سربراہانہ کردار ہے، نمونے کا کردار ہے، وہ ہمارے سامنے مشعل راہ رہے گا۔ آپ دیکھیں مختلف مواقع پہ یہ ساری چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم تمام کو ملتی ہیں۔ ایک خاص بات، بازار میں آپ تشریف لے جاتے تھے، انبیاء کی صفات میں سے ایک صفت قرآن مجید جگہ جگہ یہ بتاتا ہے
کہ تم ان پر غور نہیں کرتے یہ تمہارے سامنے کون ہیں؟ یہ تو وہ ہیں جو بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں اور تمہاری طرح کھانا پانی لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں بھی تشریف لے جاتے تھے، کبھی کبھی اس کا جائزہ بھی لیتے تھے، دوستوں سے ملاقات بھی کرتے تھے، لوگوں کو انسپائر بھی کرتے تھے، ان کی تشجیع اور ہمت بھی بڑھاتے تھے۔ ایک بہت معاش کے اعتبار سے کمزور صحابی تھے، وہ بازار میں کچھ سودا بیچ رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شگفتگی اور اپنے صحابہ کے ساتھ آپ کا جو ریلیشن تھا اور بے تکلفی جو تھی وہ بھی غیر معمولی تھی، اس میں اس کا بھی اشارہ ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ نے اس صحابی کو بتایا نہیں، بلکہ پیچھے سے جا کر کے صحابی کی آنکھ بند کر لی۔ ہمارے یہاں بھی بہت بے تکلف جو دوست ہوتے ہیں پیچھے سے آنکھ بند کر لیتے ہیں کہ بھئی کون ہے، اب وہ بار بار کہتے رہے چھوڑو چھوڑو کون ہے کون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آنکھ بند کیے ہوئے تھے اس صحابی کی۔ یہ صحابی بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے، آپ ان سے شگفتگی کرتے تھے، وہ صحابی آپ سے بھی شگفتگی کی باتیں کرتے رہتے تھے، جس کو مزاح کہتے ہیں، جو اسلام میں جائز ہے، ظریفانہ باتیں۔ بہت دیر کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ، اور پھر اپنی پشت مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن مبارک سے دوبارہ لگا دیا اور کہا اللہ کے رسول کچھ دیر اور رکھیے مجھ کو ایسے ہی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا، یہ صحابہ کا کردار تھا۔ اس کے بعد آپ نے کہا ارے بھائی کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا بیچ رہے ہو؟ اس کے بعد آپ نے کہا ارے اس غلام کو کون خریدے گا؟ من یشتری ھذا العبد، اس غلام کا ہے کوئی خریدار؟ کہا اللہ کے رسول ناچیز تو ایسے ہی حاضر ہے، اگر آپ بیچیں گی بھی تو بہت کم فائدہ پائیں گے، بہت سستے میں بکوں گا۔ آپ نے کہا نہیں نہیں، تو میرے رب کے نزدیک بہت قیمتی ہے، انک عند اللہ لغال، تیرا کیا رتبہ ہے رب دو جہاں کے نزدیک وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہ جو مختلف کردار میں نے بتائے یہ عام طور سے ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سماج کے اور معاشرے کے دل کی دھڑکن تھے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے، معمولی آدمی ہو یا اجلے صحابہ میں سے ہوں، سب کے ساتھ آپ کے تعلقات، حتیٰ کہ بچوں کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات تھے۔ سورہ حج کی جو میں نے آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آخری آیتیں، پوری امت کو مخاطب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، کوشش کرو، محنت کرو، جو بھی تمہارے پاس کوشش اور محنت ہو سکتی ہے وہ لگا دو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی اقامت کے راستے میں، اس کے غلبے کے راستے میں۔ حق کا جہادی جیسا کہ محنت اور کوشش کرنے کا حق ہے۔ جہاد ہر طرح کی کوشش کو کہتے ہیں، صرف تلوار چلانے کو جہاد نہیں کہتے۔ جہاد پڑھنے کو بھی جہاد کہتے ہیں، فکر سازی کو بھی جہاد کہتے ہیں، وقت دینے کو بھی جہاد کہتے ہیں، صلاحیتوں کو لگانے کو بھی جہاد کہتے ہیں، مال کو خرچ کرنے کو بھی جہاد کہتے ہیں، اور آخر میں آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی گردن کٹا دے، یہ بھی جہاد ہے اور اس کی آخری شکل ہے۔ قسم خدا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جبکہ اس کے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں یہ جذبہ نہ امنگیں لے رہا ہو کہ کاش کی میری زندگی میں ایک ہی بار صحیح وہ موقع نہ آ جائے جب میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی گردن کٹا کر نذرانِ شہادت حاصل کر لوں۔ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ جذبہ تو ضرور ہونا چاہیے، لیکن مومن کی زندگی بہت قیمتی ہے۔ لیکن یہ سارے پہلو ہیں جس کی ضرورت اللہ تعالیٰ کے جہاد کے راستے میں آتی ہے۔ آج کم سے کم جہاں ہم سانس لے رہے ہیں وہاں قتال والا جو جہاد ہے اس کو چھوڑ کر کے سارے جہاد چل رہے ہیں۔ فکر سازی کرنا ہے، ہمیں لوگوں کے ذہن کو صاف کرنا ہے، لوگوں کے دل کی گہرائیوں میں اسلام کی عظمت، اس کی حقانیت اور وہی الٹرنیٹ ہے، اس کو بسانا ہے۔ وقت بھی دینا ہے، صلاحیتیں بھی لگانی ہیں، جو کچھ اللہ رب العزت نے مال و اسباب دیا ہے وہ بھی لگانا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی تنگی اللہ رب العزت نے تمہارے لیے نہیں رکھی۔ دین تو بہت آسان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، اور اگر کوئی تنگی آتی ہے تو آزمائشیں، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور آزمانے کے بعد آسانی آتی ہے۔ ان مع العسر یسرا وان مع العسر یسرا، آسانی سختی کے بعد آتی ہے، اللہ رب العزت کشادگی دیتا ہے، لیکن دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، پورا دن قابل عمل ہے، پورا دین آسان ہے عمل کرنے کے لیے۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم کی تمہارے باپ کی ملت ہے، یہ جس سے تم وابستہ ہو۔ حضرت ابراہیم کا حوالہ اس لیے دیا گیا کہ مشرکین مکہ بھی ان کو مانتے تھے، یہودی بھی ان کو مانتے تھے، عیسائی بھی ان کو مانتے تھے، اور اس وقت کے جو قریش تھے وہ بھی ان کو مانتے تھے، اور جو مسلمان تھے وہ بھی انہیں مانتے تھے۔
اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ذکر کیا گیا. یہ توحید کی بات ہے، یہ رسالت کی بات ہے، یہ آخرت کی بات ہے، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تمہیں اپنے رب کے سامنے جانا ہے اور ساری چیزوں کا حساب و کتاب دینا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر ان ساری نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں باز پرس ہونی. اس احساس کے ساتھ تمہیں سنگھرش کرنا ہے، محنت کرنا ہے. ہوا سماکم المسلمین. اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. یہ اسی شریعت میں تم مسلم نہیں ہو، بلکہ حضرت آدم سے لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی شریعت، جتنی بھی رہنمائیاں آئیں، سب میں مسلم تمہارا نام رکھا. تم مطیع فرمان ہو، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے ہو، اپنی زندگیوں میں انقلاب لانے والے ہو، قربانیاں اس کے راستے میں دینے والے ہو. تمہاری زندگی اکثر بدل جانے والی ہے اس سانچے اور اس رنگ میں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے. من قبل، اس سے پہلے، وفی ہادا، اور اس شریعت میں بھی. کیوں؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ بن کر کے اٹھے اور تم لوگوں کے بعد اوپر گواہ بنا کر کے اٹھائے جاؤ. آگے کہا گیا فاقیموا الصلاۃ. ٹولز دیے جا رہے ہیں، ذرائع دیے جا رہے ہیں، مینز دیے جا رہے ہیں، وسائل دیے جا رہے ہیں. نماز قائم کرو، اللہ کا حق. وآتوا الزکاۃ، زکات دو، بندوں کا حق. واعتصموا باللہ، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق اور اپنی ذمہ داری تمہاری ادا نہیں ہو سکتی جب تک کہ تمہارا رشتہ، تمہارا تعلق تمہارے رب سے قوی نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے جڑ جاؤ، اس سے پیوست ہو جاؤ. ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، کارساز ہے، وہی تو تمہارا سب کچھ ہے. فنعم المولا ونعم النصیر. کتنا بہتر مولا ہے اور کتنا بہتر مددگار ہے. یہ جو جہاد کی بات ہے، کوششوں کی بات ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں اس کے بہت سارے نمونے ہمیں ملتے. ایک جنگ سے آپ واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا ہم لوٹ رہے ہیں جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف. اور مراد آپ کی یہ تھی کہ جہاد بالنفس. اندر ایک اڑیل شتر بے مہار ہے، ایک اڑیل گھوڑا ہے. نفس قابو میں مشکل سے آتا ہے، نفس کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، نفس ہمیشہ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے. اس سے چوکنا رہنا. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ذہین شخص وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کرے، موت کی بعد والی زندگی کے لیے کام کرے. نفس، ضبط نفس، یہ کوئی معمولی بات نہیں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد بالنفس. یہ جہاد بالسیف سے زیادہ مشکل. آپ جنگ سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے کہا کہ ہم جہاد اصغر سے، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ صلاحیتوں سے بھی جہاد کیا. صحابہ کرام نے پوری زندگی جو صلاحیت جس کی تھی لگا دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردم شناس تھے. کون صحابی کیسا ہے، اس کی کیا صلاحیت ہے آپ جانتے تھے، اور آپ نے وہ کام ان کو ڈپیوٹ کیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ کا اگر مطالعہ ہم کریں، 3 باتیں ابھر کر کے سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ، کوئی بھی کام آپ فرماتے تھے تو مائکرو پلاننگ کرتے تھے، مکمل منصوبہ بندی کرتے تھے. نمبر 1. نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جو کچھ بھی وسائل اس زمانے میں اچھے سے اچھے فراہم ہو سکتے تھے وہ آپ فراہم فرماتے تھے. نمبر 2. نمبر 3، اچھے افراد کے حوالے اس مشن کو کرتے تھے. تو کبھی نتیجہ 100% نکلتا تھا، کبھی 500%، کبھی 1000%، کبھی 2000%. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی بھی ایسا عمل جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ثواب کی نیت سے کیا ہو، اس کے پیچھے کوئی نتیجہ نہ ہو، میں نے آج تک نہیں پڑھا. آپ نے اگر پڑھا ہے تو مجھے اس کی طرف رہنمائی کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، آپ نے اس کے لیے 3 چیزیں ان کا اہتمام فرمایا اور پھر نتیجے کی بھی خواہش رکھی. جہاں ثواب کی بھی خواہش رکھی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خواہش رکھی، وہاں اس زمین پر بھی وہ مشن، وہ تحریک جو چل رہی تھی، اس سے آؤٹ پٹ اور اس کے نتیجے کی بھی آپ نے امید رکھی. پھر ہم دیکھتے ہیں جب ضرورت پڑی تو مال کی قربانیاں بھی صحابہ کرام نے دی. آج ہم صلاحیتوں کی قربانی دے رہے ہیں، ہمیں دینا ہے. ضرورت پڑے گی وقت کی قربانی کی، وہ بھی ہمیں دے رہے ہیں، مزید دینے کی ضرورت ہے. مال کی قربانی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہے، اس کا تزکیہ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کے مشن کو آگے بڑھانے میں مال کی معنوی اعتبار سے بھی اور مادی اعتبار سے بھی دونوں اس کی اہمیت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. میں صرف اپنی تذکیر کے لیے اور آپ کی تذکیر کے لیے صرف حوالے دوں گا، وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ کہا ہو کہ مال لاؤ اور کوئی مال لے کے نہ آیا ہو. کوئی مثال آپ دے سکتے ہیں منافقین کو چھوڑ کر کے؟ فصل پک کر کے تیار، اترنے والا فصل، کھجور لدے ہوئے، جب یہ اتر جائیں گے پیسے آ جائیں گے. لیکن آپ نے کہا نہیں، ان پھلوں کو چھوڑو اور نکل چلو غزوہ تبوک کی طرف.
تو آپ سب جانتے ہیں، آپ سب اپنی گفتگو میں بھی کہتے رہتے ہیں، کسی ایک صحابی نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ اللہ کے رسول تھوڑا سا مؤخر کر دیجئے 1 مہینے کے لیے تاکہ تھوڑی سی آمدنی ہو جائے. کسی ایک صحابی نے نہیں کہا. جو لوگ چھوٹ گئے تھے ان پر ایکشن لیا گیا. حضرت ابو بکر حضرت عمر میں مقابلہ ہوا، میں آگے بڑھ جاؤں گا، نہیں بڑھ سکے. حضرت عثمان ہزاروں دینار لے کر کے آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن میں اس کو لے کر الٹتے تھے پلٹتے تھے اور کہتے تھے عثمان جو کچھ بھی تم آج سے چاہو کرو، تمہیں کوئی چیز نقصان پہنچانے والی نہیں ہے، نہیں کوئی چیز نقصان پہنچانے والی نہیں ہے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی اور نکھر گئی. وہیں ایک صحابی کونے میں کھڑے تھے، ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. آپ نے دیکھا تو کہا فلاں آؤ، کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول کوئی حیثیت والا آدمی میں نہیں ہوں، آپ کا حکم ہوا تو رات بھر ایک یہودی کے یہاں ڈول کھینچ کر کے آپ پاشی کی ہے، یہ کھجوریں ہیں اجرت کی، اگر آپ اس کو قبول کر لیں تو میرے لیے عز و شرف کا ذریعہ ہوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے ان کھجور کو لیا اور کہا اللہ رب العزت دل دیتا ہے، دل کی رگوں کی گہرائیوں میں کن جذبات سے تم انفاق کرتے ہو وہ دیکھتا ہے. آپ نے ان کھجوروں کو سارے ڈھیر پر بکھیر دیا. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ حضرت عثمان نے بار بار اللہ کے راستے میں قربانیاں دیں مال کی. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بار بار قربانیاں دی اللہ کے راستے میں مال کی. سارے صحابہ جو بزنس کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، وہ تجارت ہی اسی لیے کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا دین سربلند ہو، اللہ تعالیٰ کا دین غالب آئے. بعض روایتوں میں تو آتا ہے کہ حضرت ابو بکر کا پیریڈ تھا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر کا پیریڈ تھا. قحط، بہت بڑا قحط پڑا، کھانے کو ترس رہے تھے لوگ. کچھ لوگوں نے آ کر کے حضرت عمر کی خدمت میں یا حضرت ابو بکر کی خدمت میں عرض کیا کہ اے امیر المومنین، حضرت عثمان کا 100 اونٹوں پر لدا ہوا مال کھانے پینے کا مال تجارت مدینہ کی سرحدوں میں داخل ہو چکا ہے، آپ ان سے بات کر لیں، بیت المال سے خرید لیں. پوچھا آپ نے حضرت عثمان کو بلا کے، کہا امیر المومنین صحیح خبر آپ کو ملی. کہا پھر سودا کر لو، دیکھو کیا حال ہے مسلمانوں کا، عوام کا. کہا آپ دیں گے کتنا؟ کہا ایک کا کتنا لوگے؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ 15 درہم، بعض میں 150 درہم. بڑھاتے گئے وہ بڑھاتے گئے. کہا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، 2000 درہم اس سے زیادہ مل رہا ہے، 3000 درہم اس سے زیادہ مل رہا ہے. ایک وقت تو ایسا آیا کہ حضرت عمر جلال میں آ گئے. انہوں نے کہا عثمان اللہ کا خوف کرو، یہ انسانیت کرا رہی ہے، تمہیں اپنی تجارت کی فکر پڑی ہے. انہوں نے کہا وہ الفاظ بھی سنہرے حروف میں لکھے ہوئے ہیں، قیامت تک مشعل راہ رہیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین آپ مجھے کتنا دیں گے؟ 50,000 درہم آپ نہیں دے سکتے، 60,000 درہم آپ نہیں دے سکتے. میں نے تو اس کا سودا اس ہستی سے کر لیا ہے جس سے زیادہ اس زمین پر کوئی نہیں دے سکتا. لے جائیے فی سبیل اللہ، اسے سارے عوام میں تقسیم کر دیجیے. یہ جو مثالیں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بعد کے اسلاف میں بھی تھیں. آج کے اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے جیتے ہیں جو بزنس صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا دین سربلند ہو، اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو. میں اپنی گفتگو کے آخر میں یہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جہاد اللہ کے راستے میں ہمیں کرنا ہے اور اس کا حق ادا کرنا ہے. جاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے. هو اجتباکم، ہم کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں. ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دیا ہے کہ ہمارے درمیان ایک دین موجود ہے، ہمارے درمیان ایک نبی موجود ہے، ہمارے درمیان ایک شریعت موجود ہے، سسٹم آف لائف ہے، کوڈ آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ موجود ہے. اللہ کی خوشنودی کا جو ذریعہ ہو سکتا ہے وہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے. لیکن دین کی حفاظت، دین کی سربلندی، دین کے غلبے کے لیے یہ شعور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہو جائے اور وہ ان کو چن لے ان کاموں کے لیے جس کو وہ پسند کرتا ہے. تو پھر اس کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے. ہماری صلاحیتیں دنیا کمانے میں لگیں لیکن تناسب اس کا ہونا چاہیے کہ دین کے غلبے کے لیے بھی لگنی چاہیے. ہمارا مال دنیا کمانے میں لگے، ہم کو اتنا کمانا چاہیے کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے. ہم دینے والا ہاتھ بنے، لینے والا ہاتھ نہ بنائیں. خوب مال کی کمائی کریں حلال طریقے سے، لیکن مال کی کمائی اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو. مال کے پیچھے آدمی دیوانہ نہ ہو، پوری دنیا اس کے قبضے میں ہو، نظر اس کی آخرت پر ہو، اللہ رب العزت کی خوشنودی اور اس کی جنت کی طرف ہو. آگے کے جو آیات ہیں اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ شہادت کا جو کام ہے یہ بہت غیر معمولی ہے. تمہیں جہاد کرنا ہے اصلاً اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے، اس کام کے لیے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کام کے لیے
جو مطلوب ہے اس امت سے، جس امت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ شہادت علی الناس کا فریضہ انجام دینے والی امت ہے۔ میں 2-3 منٹ کا صرف وقت رہ گیا ہے، لیکن میں صرف اشارہ آپ سے کرتا ہوں۔ کوئی آدمی باس حیثیت ہو اگر معاشرے کے اندر، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دین کا داعی ہے اور خادم ہے۔ کوئی شخص کم صلاحیت کا ہے، یہ مفروق الحال ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دین کا داعی ہے۔ اس زمین پر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دے کر کے آزمایا، کسی کو عزت دے کر کے آزمایا، کسی کو عہدے دے کر کے آزمایا، کسی کو مامور بنا کے آزمایا، کسی کو امیر بنا کے آزمایا، کسی کو فقیر بنا کے آزمایا، کسی کو غنی بنا کے آزمایا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں سر اونچا کس کا ہوگا کسی کو نہیں معلوم۔ آج جس کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں اس دنیا میں، ہو سکتا ہے کہ وہ پچھلی صفوں میں ہو، اور جس کی کوئی حیثیت ہم نہیں دیتے اپنے معاشرے اور سماج میں، ہو سکتا ہے وہ امام ہو جنت میں۔ فکر اس بات کی سب کو کرنا چاہیے کہ جس ماحول میں جو ہے وہ اللہ رب العزت کی آزمائش سے گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش سے وہ دوچار ہے۔ میں صرف ایک مثال صرف آپ کے تذکیر کے لیے، اپنی تذکیر کے لیے دیتا ہوں، وہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیریڈ ہے، اور بہت سارے صحابہ آپ کو نصیحت کرتے ہیں۔ حضرت سعید بن عامر کی نصیحت بہت مشہور ہے، حضرت ابوبکر کو بھی نصیحت کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کو بھی کہتے تھے، عمر آپ لوگوں کے امیر بنے ہوئے ہیں، کیا جواب دیں گے آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ آپ کی یہ کمی ہے، آپ کے عمال کی یہ کمی ہے، آپ کے گورنروں کی یہ کمی ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ حضرت عمر لرز جاتے تھے اور وہ بار بار کہتے تھے کہ میرے ساتھ شامل تو ہو، صرف نصیحت کرنے سے بات نہیں بنے گی۔ لیکن ایک مرتبہ جب وہ نصیحت کر رہے تھے تو حضرت عمر نے کہا، اب میں آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، میرا یہ فرمان آپ کے لیے جاری ہو رہا ہے کہ آپ ہمس کے گورنر بنیں گے۔ بہت لمبا واقعہ ہے۔ ہمس کے جب وہ گورنر بنائے گئے تو ان کی پوری زندگی، وہ اس دائی کی زندگی، اس مجاہد کی زندگی جس کے پاس مال و اسباب تو آتے تھے لیکن اس کی نظر آخرت پر تھی، زندگی بہت روکھی سوکھی گزاری، عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتے تھے، اسلام میں اس کی اجازت ہے، لیکن دنیا سے اس انداز سے گزر گئے کہ جیسے آدمی پانی سے گزر جاتا ہے اور اسے پانی نہ لگے۔ مشکل کام ہے، یہ کام انہوں نے کیا۔ حضرت عمر نے فہرست بنوائی فقراء اور غربا کی، ہمس کے بنا کے لاؤ۔ وہاں کے کچھ عوام گئے تھے وفود کی شکل میں، تو ان سے کہا تھا، تو پہلے سعید بن عامر کا نام تھا۔ لوگوں نے کہا یہ کون سعید بن عامر ہیں؟ کہا کہ ہمارے گورنر صاحب ہیں۔ دیکھیے بہت اعتراضات کیا کرتے تھے لوگ اپنے عمال کے بارے میں، اپنے گورنر کے بارے میں۔ خلیفہ سے ایک بات شروع ہو چکی تھی خلفائے راشدین کے پیریڈ ہی سے، شکایتیں لوگوں کو ذمہ دار سے ہوتی ہیں، جائز ناجائز۔ حضرت عمر نے لوگوں سے بات کی، حضرت سعید بن عامر کو باہر بھیج کر کے کہا، سعید بن عامر کی کچھ کمی تمہیں محسوس ہوتی ہے؟ میں نے ان کو گورنر بنایا ہے۔ تو کہا 4 بڑی کمیاں ان کے اندر ہیں۔ پہلی کمی تو یہ ہے کہ دن جب چڑھ جاتا ہے تب نکلتے ہیں۔ دوسری بڑی کمی یہ ہے کہ رات میں کوئی کچھ بھی کہے اس کا جواب نہیں دیتے۔ تیسری بڑی کمی یہ ہے کہ مہینے میں 1 دن وہ باہر آتے ہی نہیں ہیں کہ ان سے کچھ بات کی جا سکے۔ اور چوتھی بڑی کمی یہ ہے کہ کبھی بیٹھے رہتے ہیں، کبھی کھڑے رہتے ہیں، کبھی بات کرتے رہتے ہیں تو غشی کھا کے گر جاتے ہیں، مرگی کے دورے پڑتے ہیں ان کے اوپر۔ آدمی تو فزیکل بھی فٹ نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا، دل میں دعا کی اپنے رب سے کہ بار الہ، سعید بن عامر تو اکابرین صحابہ میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت پسند کرتے تھے، میرے دل میں بھی بڑی جگہ ہے سعید بن عامر کے لیے، اے بار الہ ان کی لاج بچا لینا، آج ان کی لاج رکھ لینا۔ حضرت عمر کہتے ہیں خود کہ میں دعا کرتا تھا اندر سے کہ کوئی ایسی نامناسب بات نہ میرے سامنے آ جائے کہ واقعتاً یہ ساری چیزیں صحیح ثابت ہوں۔ سعید بن عامر کو بلایا، کہا 4 چیزیں آپ کے بارے میں سننے میں آئی ہیں، اور دوسری ایک روایت میں آتا ہے کہ کوڑا بھی اٹھا لیا۔ یہ کوڑا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ عوام سے جو شکایت ہے اس کا پورا جواب آپ کو دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا، سعید بن عامر نے کہا کہ امیر المومنین تھوڑی دیر کے لیے کوڑا نیچے رکھیے، میں بات کرتا ہوں، میں اللہ کو حاضر ناظر کہہ کے کرتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر کر کے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ میں جانوں میرا رب جانے اور کوئی اور نہ جانے، آج وہ نامساعد موقع آ گیا ہے کہ مجھے بتانا پڑ رہا ہے۔ پہلی بات تو امیر المومنین یہ ہے کہ میں کوئی غلام نہیں رکھتا، کوئی خادم نہیں رکھتا، آٹا خود گودتا ہوں، جب اس میں خمیر اٹھتا ہے، دن چڑھ جاتا ہے، روٹیاں بناتا ہوں، کھاتا ہوں، تب باہر نکلتا ہوں۔ حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کہا دوسری بات، کہا رات میں اس لیے جواب نہیں دیتا کہ دن بھر میں سارے کام کرتا رہتا ہوں امور خلافت کے، گورنری کے، آپ کا جو دیا ہوا کام ہے وہ سب کرتا ہوں میں،
دن تو میں نے بندگان خدا کے لیے خاص کر رکھا ہے اور رات میں نے اپنے رب کے لیے خاص کر رکھا ہے. میں نہیں چاہتا کہ میرے رب کے درمیان کوئی حائل ہو. رات میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کیا کرتے تھے. حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا. تیسری بات بتاؤ کہ تم مہینے میں ایک دن نہیں نکلتے باہر، یہ گورنر کا معاملہ ہے. آج ہم خود اپنے ملک کو دیکھیں، اسلامی ممالک کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی تنظیموں کو دیکھیں، اپنی تحریکوں کو دیکھیں، سب کو دیکھیں. ہر آدمی اپنا جائزہ لے. کہا پورے مہینے ایک مرتبہ نکلتے نہیں کیوں؟ کہا اللہ کے رسول، کہا امیر المومنین میرے پاس صرف ایک جوڑا ہے کپڑا، مہینے میں ایک مرتبہ اس کو دھلتا ہوں، اس کے سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں، پھر اس کو پہن کر کے اگلے دن نکلتا ہوں. حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا. آخری بات جو ہے وہ کہا کہ اپنا میں خطبہ بند کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ آپ کو مرگی کی بیماری ہو گئی ہے؟ کہا امیر المومنین میں یہ چاہتا تھا کہ میرا رب جانے میں جانوں، لیکن آج مجھے بتانا پڑ رہا ہے، اجتماعی مسئلہ ہے. اس لیے میں ایمان نہیں لایا تھا، مکہ میں تھا. خبیب بن عدی ایک صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے ہوئے تھے. مشرکین مکہ نے ان کو پکڑا. اس وقت جہاں مسجد تنعیم بنی ہوئی ہے، تنعیم کے پاس لے گئے اور پھر ان کا مسلح کیا، یعنی ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. پہلے تو کہا ان لوگوں نے حضرت خبیب سے کہ کیا تمہارے دل میں یہ بات آتی ہے، کیا یا تم نہیں چاہتے کہ اس جگہ پر محمد ہوں اور تم چھوٹ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت خبیب نے اس وقت جب میں ایمان نہیں لایا تھا للکار کے کہا تھا اس مجلس میں، جب سارے قصائی ان کو گھیرے ہوئے اور قاتل ان کو گھیرے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، چھریاں لے کر کے، لوہے کے سامان لے کر کے، اس شخص نے کہا تھا قسم خدا کی میں اس چیز کو بھی گوارا نہیں کرتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں چھوٹ جاؤں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے مبارک میں کانٹا بھی چبھے. کیسا انسان تھا وہ. پھر اس نے کہا کہ اگر تم لوگ مجھے موقع دو تو میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. نماز بڑی ہلکی پڑھ کر کے مسکرائے اور کہا کہ اگر تم یہ نہ سمجھتے کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں تو میں نماز اور لمبی کرتا. پھر سب پل پڑے، ایک ایک عضو کاٹا، بوٹیاں ان کی کاٹ دی، ان کو مسلا کر کے چھوڑا. امیر المومنین میں یہ سوچتا ہوں کہ میں جب اللہ تعالیٰ کی دربار میں حاضر ہوں گا تو وہ کہے گا کہ تمہارے سامنے خبیب بن عدی کا یہ حال ہو رہا تھا، تم کھڑے ہوئے تماشا کیوں دیکھ رہے تھے؟ اس پر مجھے غشی آ جاتی ہے اللہ کے امیر المومنین، اور پھر وہ غشی کھا کر گر پڑے. دوست اور ساتھیوں، جو واقعات ہیں یہ ہمارے لیے انسپائر کے لیے ہیں، ہمارے تشویق کے لیے، ہماری ہمت افزائی کے لیے، ہمیں اس راستے میں آگے بڑھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ یہ جو آخری آیت کے جو آخری ٹکڑا ہے، اقیم الصلاۃ، اللہ کا حق ادا کرو، وآتوا الزکاۃ، بندگان خدا کی خدمت کرو، زکوٰۃ دو، اور بھی تمہارے مال جو ہے اس میں انفاق کرو. واعتصموا باللہ، اللہ تعالیٰ سے جڑ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو. ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، کتنا بہترین مولا ہے، کتنے بہترین مددگار ہے. ہمارا مولا صرف ایک ہے. کفار کے تو بہت سارے مولا ہیں، بہت مشرکین کے بہت سارے مولا ہیں. کہا کہ اللہ رب العزت ہمارا مومنین کا مولا ہے. یہ کسی مولا کی تمنا ہمیں نہیں. وہ عظیم الشان ہستی جس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات ہے، ذرے سے آفتاب تک ہر چیز اس کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتی. ہم نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ بار الہ تیری دی ہوئی نعمتوں کو ہم تیرے راستے میں قربان کر کے تیری خوشنودی حاصل کریں گے. جب ہم رب کا دامن ہم نے پکڑ لیا تو رب ہمیں رسوا نہیں کر سکتا. یہ جذبہ ہمیشہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو صرف خوش کرنے کا کام کریں. ہمارے ساتھ اگر ہمارا رب ہے تو کوئی ہمارا بال بیکار نہیں کر سکتا. اس چیز کو زیادہ زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ طاقت ہے، یہ وہ ملکہ ہے. جب انسان کو حاصل ہو جاتا ہے تو وہ سکون کی زندگی سوتا ہے. تب وہ کہتا ہے حضرت سید قطب کی شکل میں کہ یہ 2 انگلیاں جو اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتی رہیں، جمال عبد الناصر کی منقبت میں 2 سطریں نہیں لکھ سکتی، اور پھانسی کا پھندا وہ چوم لیتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے. جب یہ ملکہ حاصل ہوتا ہے تو عمر مختار کی شکل میں سامراج کے سامنے وہ کہتا ہے ان السبابۃ الذی تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ لا ينبغي لها ان تكتب کلمۃ باطل. وہ شہادت کی انگلی جو زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتی رہی، اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ باطل کا ایک جملہ لکھ دے. یہ وہ ملکہ ہے کہ جب سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے تو کال کوٹری میں وہ خراٹا لے کر کے سوتے ہیں، اور دربان ان سے اگلے دن معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ آج تک اس کوٹری میں کوئی شخص ایسا نہیں آیا جس کو نیند آئی ہو.
آپ مجھے معاف کر دیجیے گا، کم سے کم میرے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم کو بھی اس نفس مطمئنہ کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ جب ہم بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ پوچھے کیا کر کے آیا ہے تو، ہم کہیں بار الہ تو ہمارے دلوں کی رگوں کی گہرائیوں میں سارے وسوسوں تک جانتا تھا، تو سب جانتا ہے۔ ہم نے اپنی ساری صلاحیتیں اور ساری نعمتیں تیرے راستے میں قربان کر دیں تاکہ تو خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے بندے تو سچ بولتا ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ ہم تمام اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سارے امور و مسائل پر غور و فکر کرنے اور اپنی زندگیوں میں انقلاب لانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔